وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ألم نجعل له عينين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم پاک صاف گناہوں سے بچ کر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکیں اور خسارے سے، ناکامی سے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اچھی زندگی کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ہم اچھے کام کریں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اچھی زندگی کرنے کے لیے ایک آسان سا نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے جو علماء نے بیان فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر اپنے جسم کے 5 عضو کو، 5 اعضاء کو، جسم کے 5 حصوں کو گناہوں سے بچا لے تو اس کی پوری زندگی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی برکت سے۔ کون کون سے اعضاء ہیں؟ آنکھوں کی حفاظت کر لے، کانوں کی حفاظت کر لے، زبان کی حفاظت کر لے، دل کی حفاظت کر لے اور پیٹ کی حفاظت کر لے۔ یہ جسم کے 5 حصے ایسے ہیں جس نے ان 5 حصوں کو گناہوں سے، حرام سے بچا لیا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی پوری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ زندگی اچھی ہو گئی، دونوں جہاں میں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ آنکھوں کی حفاظت، یہ آنکھ اللہ تعالی نے بنائی ہے۔ کون دنیا میں یہ کہہ سکتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آنکھ میرے ماں باپ نے بنائی ہے یا ہم نے خود اپنے سے بنا لی ہے یا کسی ڈاکٹر نے بنائی ہے؟ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ یہ سوچیں گے پھر کہاں سے آئی، لیکن یہ نہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں کسی نے بنائی ہے۔ اور ہم اور آپ، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ آنکھیں بھی اللہ نے بنائی اور آنکھوں کے اندر جو روشنی دی ہے وہ بھی اللہ نے دی۔ آنکھیں بھی اللہ کی، اس کی دی ہوئی روشنی بھی اللہ کی ہے۔ اور جب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو جیسے اللہ نے استعمال کے لیے کہا ہے ویسے استعمال کرنا چاہیے۔ تقاضا بھی یہی ہے، وہ جس نے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ دے رہے ہیں، اس کو ایسے استعمال کرو، یہاں نہ استعمال کرو، بس اب وہاں نہ استعمال کرے، جہاں وہ کہہ رہے ہیں وہاں استعمال کر لے۔ اتنی بڑی آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک صاحب کو دیکھا باہر ملک میں کہ ان کو اپنی آنکھوں میں ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی کا چھینٹا دینا پڑتا تھا۔ کیوں دینا پڑتا تھا؟ یہ ہماری آنکھوں کی جو پلکیں ہیں
یہ جو اوپر آنکھوں کے یہ پلکیں چپکتی رہتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے وہ اوپر کا حصہ، اس کی وجہ سے جو تھوڑی بہت معمولی سی گرد آنکھوں میں جاتی ہے وہ صاف ہوتی رہتی ہے۔ اللہ نے وائپر آٹومیٹک چلا رکھا ہے، وہ آنکھیں صاف کرتا رہتا ہے۔ ان کا یہ ہلنا بند ہو گیا تھا، جھپکنا، آنکھیں بند ہو گئی تھی، وہ اوپر کا حصہ بس اوپر ہی کھلی ہوئی آنکھ رہتی تھی ہر وقت۔ صرف سوچئے کتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو فضا میں ڈسٹ اڑتی رہتی ہے، گرد و غبار رہتا ہے، وہ آنکھوں میں ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے کہا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں اس کا، آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں چھینٹا دینا پڑے۔ اب آنکھوں میں بار بار پانی ڈالنے سے اتنی تکلیف ہوتی تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لال ہو چکی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ سوچیے اللہ نے ہم کو عطا فرما رکھی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر صرف ایک یہ نعمت لے لے تو انسان کہاں کا رہ جائے گا۔ ایک صاحب بالکل ٹھیک تھی ان کی آنکھیں، ہم بھی واقف ہیں ان سے، اچانک آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بہت علاج کرا لیا، یہاں سے لے کر باہر تک ہو جائے، لیکن روشنی واپس نہیں آئی۔ یہ آنکھوں میں روشنی کس نے دی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے ایک آیت میں فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو زمین کا پانی نیچے کر دیں، پھر کون ہے جو زمین کا پانی واپس لا سکتا ہے؟ تو ایک آدمی تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، زمین کھدائی کریں گے واپس آ جائے گا پانی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، جو آنکھوں میں پانی ہوتا ہے وہ اتر گیا، ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے اس سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم زمین کا پانی نکال لائیں گے، تم اپنے جسمی کا پانی جو آنکھوں میں اتر گیا وہی نکال لو۔ یہ آنکھوں میں ایک پانی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جس کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، یہ اگر پانی ختم ہو جائے دیکھنا بند ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی ایسی بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ کی نعمت ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جن جگہوں سے اللہ نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عام طور سے آنکھوں کے تعلق سے انسان گناہوں سے اس کے لیے، یعنی اب تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، آنکھوں کا گناہ بھی کوئی گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، نامحرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ کسی کو دیکھایا ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب انسان اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، تو اس کو بہت سی چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ مجلس میں اس حال میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے، آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ فوراً دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انسان بد نگاہی کے مرض میں مبتلا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ وہ کون سے گناہ؟ جو انسانوں کو، لوگوں کو پتہ چل جائیں تو انسان اس سے بچ جاتا ہے لوگوں کی وجہ سے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو پتہ نہیں چلتے، اس سے اسی وقت انسان بچ سکتا ہے جب اللہ کی سچی محبت یا اللہ کا واقعی دل میں خوف اور ڈر ہوگا تو بچ سکتا ہے، ورنہ انسان بیٹھا ہے دکان میں، اپنے کارخانے میں یا گھر میں، یا آج کل تو سب سے بڑا ذریعہ موبائل ہے، اس میں کون ہے دیکھنے والا؟ آدمی بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے کرتے، دوسرے کام کرتے کرتے اس گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کسی کو دیکھ لیا، نامحرم کی طرف دیکھنا گناہ ہے۔ اس گناہ کے اندر اتنا ابتلا ہو گیا، اتنا یہ گناہ عام ہو گیا کہ اب اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھیے، جن کو آپ جو نامحرم ہیں، شریعت نے نامحرم کس کو کہتے ہیں؟ نامحرم ہر وہ دنیا کی عورت، لڑکی جس سے آپ نکاح کر سکتے ہوں۔ بعض رشتے ایسے ہیں جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے محرم ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جن سے کسی وقت بھی نکاح ہو سکتا ہو، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں نامحرم۔ ان کی طرف دیکھنا شریعت نے منع کیا۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، وہ بیان نہیں کریں، لیکن دنیا نے اس کو چونکہ اتنا عام کر دیا، اس گناہ کی قباحت دل سے ختم کر دی کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ بھی کوئی گناہ کی چیز ہے۔
اور انسان اچھا خاصا نیک آدمی بھی معلوم مسجد میں بیٹھے ہیں اور موبائل میں کسی نامحرم کی کوئی ویڈیو یا کچھ آرام سے دیکھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ایک تو اس کو دیکھنا ویسے ہی گناہ، پھر مسجد میں بیٹھ کر دیکھنا اور بڑا گناہ ہے. یا اس کو کسی دوسری جگہ بھیج دیا، اب جتنے لوگ دیکھیں گے تو ان کو بھی گناہ ہوگا، بھیجنے والے کو بھی گناہ ہوگا. اس لیے کہ جو گناہ کا سبب بنتا ہے اس کو بھی گناہ ہوتا ہے. تو جیسے باہر دیکھنا منع ہے، ایسے ہی اسکرین میں دیکھنا بھی منع ہے، وہ بھی گناہ ہے. تو اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہیے. اس میں بہت زیادہ ابتلا ہو گیا، اس کی قباحت کو، اس کی برائی کو سمجھنا چاہیے. اگر کسی کو یہ عادت پڑ گئی ہے، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں کیسے؟ آسان نسخہ لکھا ہے علماء نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا. سب سے پہلا نسخہ جو خود اللہ پاک نے قرآن میں بھی بیان فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. اللہ نے ایسا نظام بنایا آنکھوں کا، ایسا نہیں کہ وہ کھلی رہتی ہیں. انسان کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے دیکھے، جس کو چاہے نہ دیکھے. نگاہوں کو نیچی رکھو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت حفاظت ہو نہیں پاتی نگاہوں کی، جب نامحرم گزرتی ہیں تو بس آنکھوں کی حفاظت ہو نہیں پاتی، کیا کریں؟ فرمایا کہ دیکھنا یہ ایک عمل ہے اور عمل کرنا مشکل ہے، اور نہ دیکھنا کچھ نہیں ہے. تو نہ کرنا یہ مشکل ہے یا کرنا کوئی کام یہ مشکل ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ یہ کرو تو انسان کہہ سکتا تھا بھائی یہ کرنا مشکل ہے. یہاں تو یہ کہ آپ کو کرنا نہیں ہے، آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے، بس مت دیکھیے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. ایک حکم بھی دیا ہے، اس حکم کا فائدہ بھی بتایا اور تہدید بھی کی، دھمکی بھی دی ہے. حکم یہ دیا کہ اے ایمان والوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ دو فائدے بتائے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت رہے گی. دوسرا فائدہ بتایا کہ ذالک ازکیٰ لہم، اس سے تم پاک اور صاف ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی پاک اور صاف ہو جائے گی. اس سے پتہ چلا کہ بد نگاہی سے زندگی گندی ہو جاتی ہے. زندگی کے اندر طرح طرح کے پھر انسان کے دل میں وساوس آتے ہیں، خطرات آتے ہیں. اسی لیے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون. دھمکی دی ہے کہ دیکھو تم دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. یصنعون عربی زبان میں کہتے ہیں کوئی چیز بنانا. حالانکہ آنکھوں سے دیکھا ہے، بنایا نہیں، لیکن جب انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد دماغ میں پلاننگ اور منصوبے بنانے، اس کا دماغ منصوبے بناتا ہے. پھر تو فرمایا کہ تم جو کچھ بناتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد دل میں تم نے کچھ بنایا، دماغ میں کچھ بنایا، اللہ کو معلوم ہے سب. تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. خاص طور سے جب باہر نکلے یا جہاں پتہ ہو کہ یہاں نامحرم ہوں گی. آج کل شادی بیاہ کا موقع ہے، بہت سے لوگ ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمانوں میں مردوں کا انتظام الگ ہوتا ہے، عورتوں کا الگ ہوتا ہے کھانے پینے کا، لیکن بہت سے لوگ بے دھڑک عورتوں کے حصے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھے رہتے ہیں. آپ اپنے گھر والوں سے وہاں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ آپ مردوں کے حصے میں رہیے، اللہ نے مرد بنایا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں ہم کون ہیں، عورتوں کے حصے میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. چونکہ اس گناہ کی قباحت دل میں نہیں ہے، اس گناہ کی برائی دل میں نہیں ہے، اس لیے اس کو گناہی نہیں سمجھتے، برائی نہیں سمجھتے، عیب نہیں سمجھتے. اس کی وجہ سے زندگی کتنی یعنی کہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے اس ایک گناہ کی وجہ سے، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس کی فیملی لائف خراب ہو جاتی ہے، اس کے نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں اس گناہ کے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو پہلا علاج تو یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. دوسرا علاج حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نگاہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے گا اللہ اس کو عبادت کا ایسا مزہ عطا کریں گے کہ خود اس کو عبادت کا لطف آنے لگے گا. ابھی ہم لوگوں کو دنیا کی بہت سی چیزوں کا لطف معلوم ہے، کھانے پینے کا، اچھی اچھی ڈشوں کا،
لیکن نماز کا لطف، نماز کا سرور، سجدے میں کیا مزہ آتا ہے، روزہ رکھنے میں کیا مزہ آتا ہے، یہ نہیں معلوم۔ آپ صحابہ کے واقعات پڑھیں، تیر لگ گیا لیکن کہا کہ نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ تیر لگنے کے بعد، خون نکلنے کے باوجود نماز توڑی نہیں۔ وہ ویسا مزہ، ویسا لطف کہ ہمیں ضرورت نہیں اس کی کہ ہمیں بھی آئے۔ فرمایا کہ جو نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک اس کو عبادت کا وہ مزہ عطا فرماتا ہے کہ خود وہ اس کے ذائقے کو چکھتا ہے۔ جیسے دنیا کی چیزوں میں اللہ نے مزہ رکھا ہے، ایسے ہی اپنی طاعت میں بھی مزہ رکھا ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت سے یہ انسان سوچے کہ ہمیں عبادت کا لطف لینا ہے، عبادت کا مزہ لینا ہے، ہم حفاظت کریں گے اپنی نگاہوں کی تاکہ ہمیں عبادت میں مزہ آئے، لذت آئے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، آپ کو ایک لطف اور مزہ آنے لگے۔ نگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ اور آج کل جب بدنگاہی عام ہے، باہر نکلیے تو یعنی یہ نعمت، اپنی عبادت میں لذت حاصل کرنے کی نعمت اللہ نے عام کر دی۔ آپ باہر نکلیے، خوب حفاظت کیجئے نگاہوں کی، خوب اس نعمت کو حاصل کیجئے۔ تیسرا عمل بزرگوں نے بتایا کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے آنکھیں کس لیے دی ہمیں، اور ان آنکھوں سے ہمیں آخرت میں کیا کام لینا ہے۔ دیکھیں، ہم سب کو مرنا ہے، اس کا یقین ہے، سب کو مرنا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ مر کے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، قیامت میں حاضر ہونا ہے۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تین چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا سامنا ہوگا۔ دوسرے، ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے۔ وہاں ان کی زیارت ہوگی، ان کے ہاتھ سے جام کوثر ملے گا ان کو، جو ان کے محبوب امتی ہوں گے، جو پسندیدہ امتی ہوں گے۔ اور جنت کی نعمتیں دیکھنا، یہ قیامت کے تین منظر دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ اللہ کی زیارت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور جنت کی نعمتوں کی زیارت۔ اگر ہماری آنکھیں اس لائق نہ بچیں تو بتائیے تینوں نعمتوں سے انسان محروم ہو جائے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ نے جو نصیحتیں کی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، اللہ فرما رہے جو ان سے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، بات نہیں مانتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری کیا سزا دیتے ہیں؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، نابینا بنا دیں گے، آنکھوں کی روشنی ختم کر دیں گے۔ وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے اللہ، ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، میری آنکھیں تھیں، آپ نے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں تم نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، تمہیں اندھا اٹھایا۔ اگر ہم اور آپ، اللہ نہ کرے، کسی گناہ کی وجہ سے آخرت میں ہمیں اندھا اٹھا دیا گیا تو بتائیے نہ اللہ کو دیکھ پائیں گے، نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو پائے گی، اور نہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ پائیں گے۔ اللہ نے ہماری آنکھیں ان چیزوں کے لیے بنائی ہیں کہ ہم یہ دیکھیں جا کر۔ تو اپنی نگاہوں کو یہ سوچیں کہ ہماری آنکھیں بنی کس لیے، جس لیے بنی ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، وہاں جا کر اس کو ویسا استعمال کرنا ہے۔ اور چوتھا عمل بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے نگاہوں کی حفاظت کے لیے، کہ جب بد نگاہی ہو جائے، جب بد نظری ہو جائے، اپنے اوپر ایک سزا مقرر کر لے۔ کیا سزا؟ بس جب بد نگاہی ہو جائے، ہر بد نگاہی پر 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھ لے۔ ایک مرتبہ کسی نامحرم پر نگاہ پڑ گئی، آئے اور 2 رکعت وضو بنائے، 2 رکعت توبہ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے۔ جب ہر مرتبہ 2 رکعت پڑھنے لگے گا تو نفس خود بخود چھڑوا دے گا، ارے یہ تو بہت مشکل ہے، اتنا مجاہدہ کرنا پڑے گا، تو خود بخود دھیمے دھیمے عادت ختم ہو جائے گی۔ یہ نگاہوں کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ 5 اعضاء ہیں جن کی انسان اگر حفاظت کر لے تو سچا پکا اچھا انسان بنے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ ایک آنکھوں کی حفاظت کر لے، کانوں کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، دل کی حفاظت کر لے، اور پیٹ کو حرام سے بچا لے۔ ان 5 حصوں کو اگر آپ نے بچا لیا، پوری زندگی انشاءاللہ اس کی برکت سے اچھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
جنہوں نے سنتیں ادا نہ کیوں سنت ادا. مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے.